بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پروگرام شروع کرنے سے قبل ابتدا میں آج بڑی تکلیف دہ صورتحال، افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے کولیگ، سینئر صحافی طارق محمود ملک صاحب مختلف اداروں سے وابستہ رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 ہفتے سے علیل تھے، ہاسپٹل میں تھے، وینٹیلیٹر پہ۔ آج طارق محمود ملک صاحب جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ طارق محمود ملک صاحب، ابھی ارشد وحید چودھری صاحب کا معاملہ تھا آپ کے سامنے، طارق محمود ملک صاحب، پھر آج تواتر سے اور اطلاعات بھی آئیں۔ ایڈمرل عارف اللہ حسینی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی زیادہ محب وطن شخص، بہت ملک کے لیے خدمات ان کی۔ عارف اللہ حسینی صاحب بھی کرونا کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد راشد خان صاحب جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، وہ ہر آدمی ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کتنی محنت کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ یو فون کے اور پی ٹی سی ایل کے سی او تھے، ان کا انتقال ہوا۔ نیشنل بینک کے ہمارے دوست اور ڈائریکٹر میڈیا ابن حسن صاحب، وہ بھی کرونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تو بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جو دوسری لہر ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک لہر ہے، اور بہت ارد گرد کے قریب کے ہمارے دوست، ساتھی، عزیز، رشتہ دار جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر پروگرام کے حوالے سے میں گفتگو کروں تو پروگرام کے اندر آج ہم گفتگو کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے، ان کی تحریک کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے رول کے حوالے سے، گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، سینٹ کے جو شو آف ہینڈ ہے اس کے معاملات کے اوپر۔ تو اوورآل جو سیاسی ماحول ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے میرے 3 انتہائی محترم مہمان آج میرے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار محترم جناب محسن بیگ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہی، سینئر صحافی مرتضیٰ سولنگی صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست، ہمارے بہت ہی محترم، ہمارے سینئر محترم جناب اویس توحید صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ محسن بیگ صاحب، پی ڈی ایم کی موومنٹ، جلسے جلوس جو تھی، پاور شو، سب کچھ کر دیا، اب وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب بات بھی نہیں ہونی، ڈیڈ لائنز دے دی ہیں 31 دسمبر تک استعفوں کی۔ تو پہلے تو یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں کہ استعفے کے اوپر گورنمنٹ کتنا کامیاب ہوگی، کتنے لوگوں کو روک سکے گی پی ڈی ایم کی؟ کیونکہ احسن صاحب کہتے ہیں کہ کوئی 450 کے قریب جو ہمارے لوگ ہیں، اگر 400 بھی دے دیتے ہیں، 25-30 نہیں بھی دیتے تو ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو میں ان سب حضرات کے لیے جن کو آپ نے مینشن کیا، جن کی وفات ہوئی، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ کے ذاتی تعلقات سب لوگوں کے ساتھ ہیں جی، اور درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے سوال کے جواب میں نیچرلی اگر اپوزیشن ریزائن کرتی ہے، پی ڈی ایم ایز اے ہول، تو جو بھی حکومتی ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریزائن ایکسیپٹ کریں گے، بلکہ پہلے 5 آنے والوں کو عمرہ کا ٹکٹ بھی دیں گے۔ آئی ڈونٹ نو، کچھ جوکر کی ٹیم بھرتی کر لی ہے خان صاحب نے۔ یہ ریزائن آئے تو حکومت نہیں چل سکتی، ویری سمپل۔ اور جس جمہوریت کی یہ بات روز کرتے ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی جمہوریت چلتی ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس کے بعد ہم سینٹ کے الیکشن بھی اگر یہ ریزائن کر جاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ ریزائن کر کے ان کے سینٹ کے الیکشن ہونے دیں گے؟ اور یہ جو شو آف ہینڈ ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا نارمل ہوں، اس دن جلسہ ہوا، میں کتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ تو سوشل میڈیا میں جو اس کے اوپر چل رہا ہے وہ میں آپ کے چینل پہ بیان نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو بیچ میں ڈر ہے۔ لاسٹ ٹائم ان کے 20 ایم پی ایس 3-3 کروڑ روپے لے کے بک گئے تھے خیبر پختونخوا میں۔ اب بھی یہ ان کو ڈر ہے کہ اگر اپوزیشن، جس میں 2 میجر پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، اگر یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو مجھے کوئی امید نہیں کہ آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی والے بک جائیں، کیونکہ خان صاحب تو کسی کو چائے کا کپ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ ایم پی اے پاگل ہیں جو اربوں روپے لگا کے اور الیکشن جیتے ہیں، اور پھر یہ دیں بھی کچھ نہ، اور ساری گورنمنٹ جو ہے وہ نان الیکٹڈ کے ہاتھ میں آپ نے دے دی ہے۔ تو یہ صرف ان کو یہ خوف ہے کہ میرے لوگ دوبارہ سے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کے پی کے اور بلوچستان، یہ 2 ایسی صوبے ہیں جہاں آپ کچھ بھی کریں، کرفیو لگا دیں، پیسے چلیں گے، اور وہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے۔ اگر پی ڈی ایم ایز اے ہول اس سارے پروسیس سے نکل جائے تو ان دونوں جگہ پہ بہت سے انڈیویجولز ایسے ہیں جو پیسوں کی گیم پہ کھیل کے سینیٹر بن جاتے ہیں، اور وہاں پارٹی سے کوئی لائلٹیز نہیں ہے،
یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ شو آف ہے, لیکن وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ترمیم ہے, وہ بھی اپوزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر یہ سپریم کورٹ جائیں گے, کوئی آرڈیننس, سپریم کورٹ صرف تشریح کر سکتی ہے, آئین میں چینج نہیں لا سکتی, یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کو انہوں نے پہلے دن سے ٹریٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں غلط ہے. ان کو آپ کو پارلیمنٹ میں رکھ کے ان سے معاملات اور ایک ڈیو رول دینا چاہیے, کرنا چاہیے تھا. وہ تو اب وہ کہتے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے وقت گزر گیا ہے. دیکھیں, آپ نے ان کو راستہ نہیں دیا, آپ نے ان کو خود سڑک پر بھیجا. جب وہ سڑک پہ آ گئے, اب چاہتے ہیں آپ کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور آپ وہاں پہ مراد سعید کو چھوڑ دیں, فلانے کو چھوڑ دیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی سوشل ویلیوز نہیں ہیں. ہمارے ہاں وزاداری ایک ہمارے ان بلٹ سسٹم میں ہے. میں آپ کا مخالف بھی ہوں, لیکن وزاداری سے میں مخالفت کروں گا نا جی, گالی گلوچ پہ تو نہیں آؤں گا. تو پی ٹی آئی میں کچھ لوگ اچھے ہیں جن کو آگے آنا چاہیے تھا, اور ایک سسٹم کو, اس سسٹم کے اندر, پارلیمان کے اندر رہ کے آپ کو یہ سسٹم چلانا چاہیے تھا. ان لوگوں کو خان صاحب نے بالکل بیک بینچز پہ کر دیا, اور یہ ینگسٹرز جو ہیں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, ان کو آگے چھوڑ دیا, جو کہ ماحول خراب کیا انہوں نے. اویس توحید صاحب, یہ جو جتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ استعفے نہیں آئیں گے, یہ سب کچھ نہیں آئیں گے, کوئی بڑا ڈینٹ ڈال سکیں گے استعفوں کے موقع پہ؟ کوئی بڑی تعداد, کوئی 40%, 50% لوگوں کو روک پائیں گے کہ وہ استعفے نہ دیں؟ دیکھیے, ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی کے بس میں تو نہیں ہے تحریک انصاف کی حکومت میں کہ وہ لوگوں کو روکے. یہ جس کے بس میں ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. کیا ہوا جو ہے وہ اس طرح کی سازگار ہے پی ڈی ایم کے لیے, جس طرح پی ڈی ایم جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ دعوے کر رہا ہے کہ حکومت اب گئی یا تب گئی. دیکھیے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے طارق, کہ جو ایک سیاست کے اندر جمود ٹوٹا ہے اس پورے اپوزیشن کے اتحاد سے. جو آپ کو لگ رہا تھا, گھٹن لگ رہی تھی سیاست کے اندر کہ جی دوسری پارٹی کرتی ہیں, لگتا ہے صرف ایک ہی, وہ ختم ہوا. اور دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ کے اندر قیادت کا کرائسس تھا, کہ شہباز شریف صاحب مفاہمتی بیانیاں لے کر آگے چل رہے تھے, وہ حکومت نے یا نیب نے ان کو پیچ کی یا ان کی منشا سے جو بھی کیا, وہ مفاہمت کا دروازہ تو بند ہو گیا. اور میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں کہ اگر نون لیگ جو پنجاب کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے, باوجود اس کے 2018 کے انتخابات کے ان کو گلے شکوے ہیں اپوزیشن, تو وہی پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو ریکروٹ گراؤنڈ ہے آؤٹ پوسٹ کا, وہ بھی وہ. تو یہ ایک فکر انگیز بات ہے, ایک فکر لمحہ فکری ہے کہ جو اس وقت نون لیگ کی قیادت ہے وہ اب مریم نواز صاحب, تو اس میں مجھے اور آپ کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والد کا بیانیہ لے کے آگے چلیں گے, تو ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ تھے کتنے نہیں تھے, اس بحث کو آگے چھوڑ دیا کرنا. اگر یہ لانگ مارچ میں بہت سارے لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہیں اسلام آباد میں, تو یہ ایک ظاہری بات ہے کہ یہ صرف حکومت کے لیے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا پنجاب سے اتنا بڑا گراؤنڈ آتے ہوئے. دوسرا مجھے لگتا ہے صاحب کہ جو اپوزیشن ہے وہ حکومت گرا دے گی, مجھے ایسا نہیں لگتا. آخری بات صرف کہ جو اپوزیشن کے جو ابہام ہے جو ان کا حکومت ہٹانے کا, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, مریم صاحبہ ہو, چاہے وہ بلاول صاحب ہو, سب سے بڑی بات کہ کیا واقعی میں یہاں ان میں اتنا اتحاد ہے کہ یہ سارے استعفے 400-500 استعفے صوبائی اسمبلیوں سمیت اور انکلوڈنگ جو سندھ کا اقتدار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی صاحب وہ قربان کر دے شریف خاندان صاحب کی سیاست کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اڈاپٹ کرے گی جتنا مجھے ان کی سیاست کا پتہ ہے, اور اس کے بعد اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہوگی. تو ابہام اور کنفیوژن دونوں طرفین ہیں,
چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو. ٹھیک. لیکن ایک بڑا چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اگر یہ سیاست بندگی میں جائے گی تو پھر یہ تصادم کی طرف بڑھے گی جو وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا اس ملک میں. مرتضی سولنگی صاحب، یہ حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن بند گلی میں ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت بند گلی میں ہے، تو اصل میں بند گلی میں کون ہے اور پتلی گلی سے کون نکلے گا؟ شکریہ. بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بند گلی میں صرف حکومت نہیں ہے بلکہ جو حکومت کے سرپرست ہیں وہ بھی بند گلی میں. جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور پہلے تو کوئی 2 سال پہلے تک کی جو صورتحال تھی یا پی ڈی ایم بننے سے پہلے کی جو صورتحال تھی، اس میں تو حکومت کے لیے بھی اور حکومت کے سرپرستوں کے لیے بھی ذرا آسان صورتحال تھی، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ تقسیم تھی اور ان کے اندر اس طرح کے امکانات تھے کہ شاید ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی. چاہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر لوگ تھے جو دھڑے تھے، جو مصالحت پسند جو لوگ تھے وہ بھی امید سے تھے، اور خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ امید تھی. لیکن عمران خان کا جو جارحانہ رویہ اور جس طرح سے ریاستی اداروں کو نیب کو استعمال کیا گیا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان تمام جماعتوں کو ریڈیکلائز کر دیا ہے. ان جماعتوں کے اندر جو مصالحت پسند لوگ تھے ان کو مارجنلائز کر دیا ہے. اب شہباز شریف صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ مجبور ہیں کہ اب وہ جارحانہ پالیسیوں کی طرف جائے. صحیح. تو مسئلہ اگر صرف اپوزیشن کا ہوتا اور ان کو دبانے سے مسئلے حل ہو جاتے پھر تو بہت ہی آسان نسخہ تھا، اور جو آپ کے پاس جو فوج ہے ترجمانوں کی اس سے آپ بیانیے کو حل کر لیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بد انتظامی ہے، جو بری حکمرانی ہے، جو خراب معیشت ہے، جو خراب خارجہ پالیسی ہے، جس کی بے تحاشا مثالیں ہیں، چاہے وہ آٹے کا بحران ہو، چاہے چینی کا بحران ہو، ابھی ایل این جی کا بحران آ رہا ہے، چاہے خارجہ پالیسی کے نتیجے میں آپ کے لوگوں کے ویزوں کا معاملہ ہو، آپ کے لوگوں کو خلیجی ممالک میں مسائل ہوں، بے تحاشا معاملات ہیں. اب وہ رابنگ پیٹر ٹو پے پال، اب چین سے آج ہی $1 ارب لے کے آپ سعودیہ کو واپس کر رہے ہیں، $1 ارب آپ نے اور دینے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ منجمد ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جب جنوری میں لوگوں کے چولہے نہیں جلیں گے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، تو اصل مسائل اس طرف ہیں کہ آپ ساری اپوزیشن کو غدار کر کے کچھ کہہ کے میڈیا پہ پابندیاں لگا کے سب کچھ کر لیں، لیکن لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور ساری قیادت جو ہے اس کو آپ اندر کر دیں گے تو کیا آپ ملک میں انارکی پھیلائیں گے؟ اور سینٹ کے لیے تو محسن نے آپ کو بہت اچھی بات بتائی ہے بھائی، متناسب نمائندگی سے ہوں گی نا. آپ یہ اگر لوگ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جو عددی اکثریت ہے ان اسمبلیوں میں اس کے حساب سے ہی لوگ وہ لا سکیں گے نا، اس سے زیادہ تو نہیں لا سکتے. اور اب جب کہ آپ کے پاس لوگوں کو ایم پی ایز کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کون ایم پی اے کتنے میں بکے گا اور کس طرح کی مخلوق سینٹ میں آئے گی، آپ ذرا اندازہ کریں کہ مارچ میں کیا ہونے والا. ٹھیک. محسن صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بات ہے، پیپلز پارٹی لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ قربان نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، لیکن بلاول صاحب کی باڈی لینگویج اور موڈ یہ ہے کہ بڑا فارم کہ جی نہیں ہم آ رہے ہیں، ٹیلی فون کرنا بند کر دیں. جو ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ بند ہو گئی نون کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی، تو اب پیپلز پارٹی کے پاس بھی قربانی دینے کے علاوہ کچھ چارہ بچا ہے؟ یہاں سے واپسی ممکن ہے پیپلز پارٹی؟ میرا خیال میں نہیں. اگر کوئی شخص پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کو انڈر ہینڈ کسی ڈیل کے ذریعے باہر کرنے کی کوشش کرے گا تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو شاید بغاوت کر دیں. وہ جس نظریے پہ وہ چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو اس اتحاد میں کسی صورت باہر نہیں جانا چاہیے پی ڈی ایم کے. شروع میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس پی ڈی ایم کے اتحاد میں ایک ہی ویک لنک ہے، وہ
پیپلز پارٹی ہے. لیکن ڈیورنگ دا ٹائم بار بار انہوں نے اس کو بہت سالڈ طریقے سے انفورس کیا کہ ہم لوگ کسی بھی انڈرسٹینڈنگ میں باہر نہیں جائیں گے. یہ ان کی وکٹری ہوگی اگر یہ اتحاد برقرار رہا. اور میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی ایم کا اتحاد برقرار رہا تو گورنمنٹ کے لیے بہت سے مسائل ہیں, چاہے وہ جو مرضی ان کے اسپوکس پرسن کہتے رہیں. دیکھیے پالیٹکس جو ہے اٹس اے ڈفرنٹ سینیریو اور ڈفرنٹ بال گیم ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر 11 جماعتیں جو ان کا بیانیہ تھا الیکشن کے دوران پی ٹی آئی والوں کا کرپشن یہ وہ, اس میں کچھ چیزیں ٹھیک بھی تھیں, ایسا نہیں تھا کہ الزامات کوئی جھوٹ پہ تھے, سارے کے سارے غلط. لیکن آپ نے آپ کی ناکامی دیکھیے ود ان 2 ایئرس آپ نے اس ساروں کو اکٹھا کرنے میں پی ٹی آئی نے کتنی مدد کی, اور جو جتنے ظالم تھے سب مظلوم ہو گئے. اب جو پی ٹی آئی ان کے خلاف کرپشن کا بیانیہ بیان کرتی تھی وہ کہاں گیا, ختم ہو گیا. آپ نے نیب کو جس طریقے سے استعمال کیا کنٹروورشل ہوگی. آج صورتحال ایسی ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کنٹروورشل, آپ کے احتساب کے ادارے کنٹروورشل, آپ کی عدلیہ آدھی کنٹروورشل. میں جو ڈائلاگ کی بات کرتا تھا, دیکھیے مجھے نہیں پتا کون جیتے کون ہارے, ادھر ہو جائے خان صاحب رہیں, خان صاحب ریزائن کر دیں یا چلے جائیں. بھائی ملک کا نقصان ہے. سلونگی صاحب نے جو معیشت اور ساری چیزوں, یہ جو ابھی چائنا سے پیسے لے کے آپ نے سعودی عرب کو واپس کیے ہیں, یہ بھائی 14.5% ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ. دنیا میں ایک ایگزامپل ایسی نہیں ہے جس پہ 14.5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر یہ پرائیویٹ بینکسوں سے 12.5% پہ انہوں نے لون لیے 4 بلین. یہ 14.5% پہ, یعنی چین سے سود پہ رقم لے کے سود پہ 14.5%. جی دنیا میں نہیں ہے. ایک ایگزامپل دنیا میں ہو تو میں مان جاؤں گا. دیکھیں دنیا میں جو بارو کیا جاتا ہے 1%, 2% یا 3%. قوم سمجھ رہی ہے چین ہماری مدد کر رہا ہے سعودی عرب کو پیسے دینے کے لیے. یہ بزنس ہے بھائی جان, کوئی چیریٹی تھوڑی ہے کہ ہر وقت آپ کی مدد ہی کرتے رہے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ سارے چائنیز تو ناراض ہو کے واپس چلے گئے. سی پیک پہ جو نقصان اس گورنمنٹ نے کیا ہے وہ کسی اور نے کیا ہی نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی انا کو ہی برقرار رکھنا ہے اور آپ نے کہنا جی میں این آر او ایک ہی رٹ ہے, وہ بھائی این آر او آپ دے ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس ہے نہیں ہے, آپ کہاں سے این آر او دیں گے کسی کو؟ تو وہ تھوڑا سا ان سارے لوگوں کو, جو کہ میں سمجھتا ہوں سارے محب وطن ہیں, یہ غداری وداری میں نہیں مانتا, ان کو ایک سٹیپ نیچے آ کے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے سوچنا پڑے گا. قربانی دینی پڑے گی, کسی کو تو دینی پڑے گی. ٹھیک بات ہے. اور یہ پہلا حق جو ہے وہ سرکار کا ہوتا ہے کیونکہ آپ سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. میں ایک وقفہ لے لوں اویس صاحب, چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈیبیٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. محسن بیگ صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب اور اویس توحید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اویس توحید صاحب, یہ کرپشن کے بیانیے کی بات کر رہے تھے محسن بیگ صاحب, 2.5 سال ہو گئے, اب تو کرپشن کی جو صدائیں ہیں وہ خود پی ٹی آئی اور اس کی حکومت کے حوالے سے ہیں. بی آر ٹی ہو, بلین ٹری سونامی کا ہو, ایل این جی, گندم اسکینڈل, شوگر اسکینڈل, یہ کس طرح سے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ جس بیانیے کے اوپر کھڑے ہو کے آپ مخالفین کو چت کر رہے تھے, اب وہاں آپ کی اپنی بیس کمزور ہو رہی ہے. دیکھیے ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ میکینزم کی بہت ناقص ہے اور اس میں اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. جو عمران خان صاحب, دیکھیں بدقسمتی کیا ہے تارے صاحب, عمران خان صاحب کی حکومت سے جس کو بھی کوئی بھی اتفاق کرے, اختلاف کرے, ناراض ہو, نالا ہو, خوش ہو, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اقتدار میں وہ جو لائے گئے تھے ان کے سپورٹر جو انہیں ووٹ اس وجہ سے دیے تھے کہ یہ فنڈامنٹل چینجز کریں گے اور ان کے کاندھوں پر ماضی کا بوجھ بھی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب لیڈ کے اوپر رہا ہے کہ جی پہلے رہے ہیں تو کسی کو خوش کرنا ہے, کسی بزنس مین کو کرنا ہے, کسی کو وزیروں کو کرنا ہے, جاگیرداروں کو کرنا ہے. لیکن انہوں نے تو پھر وہی غیر روایتی پارٹی کے طور پر آئے, غیر روایتی وعدے کیے اور پھر وہی روایتی سیاست کی, نہ پولیس ریفارمز کی, نہ اداروں کے اندر اصلاحات کی. اب آپ دیکھ لیجیے کہ اتنی بڑی عمر کے اندر عشرت حسین صاحب تھنک ٹینک تو ہو سکتے ہیں, طرح تو ہو سکتا ہے ان کا, لیکن وہ سول سروسز کی کیا ریفارمز کریں گے اور حفیظ شیخ صاحب ایسا کون سا ریولوشن لے لیں گے فائنانس منسٹری کے میں جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں یا مشرف صاحب کے دور میں نہیں کیا ہوگا.
یا کوشش کی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس پہ اپوزیشن کا نہیں تھا پہلے 2 سال ان کا پرفارمنس ڈلیوری اور گورننس کا بوجھ رہا ہے، اور ان کے اپنے رقبہ اور مشیران کا بوجھ رہا ہے کہ وہ منسٹری میں کام کرنے کے بجائے کرپشن کا منترا لگاتے رہے. تو ابھی بھی موقع ہے، اگر وہ اپنی دل کو درست کرتے ہیں، اسپیس کم سے کم دیتے ہیں، ریفارمز کرتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اپوزیشن کو کم وقت ملے گا. لیکن جس طرح بھی محسن بیگ صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے اپوزیشن کو اس ڈگر پہ لے آئے ہیں جہاں پر وہ اتنی ایگریسو پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. یہ بات بالکل درست ہے. وہ اسپیس یہی دے رہے ہیں، چاہے وہ ملتان کا جلسہ ہو، چاہے لاہور کا جلسہ ہو، یہ شہباز گل صاحب، برہان سعید صاحب، یہ صبح سے لے کے رات تک جو ہے یہ ہر وقت ریئیکشنری پالیٹکس کرتے ہیں. اقتدار کے جب آپ آتے ہیں اقتدار کے تو ذمہ داری آپ پر بڑھتی ہے. آپ نیگوسیشن کرتے ہیں، جو نیگوسیشن تو یہ کر نہیں رہے. جب نیگوسیشن نہیں کر رہے تو یہ سیاست تصادم کی طرف ہی بڑھ رہی ہے بدقسمتی سے، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں نقصان ملک اور قوم کا ہے. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی فکر آمیز لمحات ہیں کہ جس طرح ہماری سیاست جو ہے، پوری سیاست، چاہے حکومت جماعت کی ہو، چاہے اپوزیشن کی جماعت کی ہو، چاہے قومی پوری سیاست، وہ ایک بند کرنے کی طرف جاری ہے. مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر مذاکرات کی کھڑکی نہیں کھلی، مذاکرات کی آپشن پہ بات نہیں ہوئی، تو پھر یہ تصادم کی طرف جائے گا. آخری بات صرف صاحب وہ یہ کہ اپوزیشن بھی خود سیلف کانٹرڈکٹری تو ہے. یعنی کہ وہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے. اب حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجیے. یہ جو ماضی کی جو روایتیں ہیں، اگر آپ نے وہی کرنی ہے تو کیجیے. نیگوسیشن کے علاوہ اپوزیشن نہ حکومت بدل سکتی ہے اور نہ حکومت گر سکتی ہے. ایک سیاسی بحران کھڑا ہوگا جس پہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی ڈولے گی آنے والے دنوں کے اندر، چاہے وہ ساری انتخابات ہو، چاہے استعفے کی تصویر کسی آپ کرتے ہیں استعفوں کے بعد. میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سیاسی بحران ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. مرتضی سولنگی صاحب، یہ جو سیاسی بحران ہے اس کا حل کیا؟ اپوزیشن کہتی ہے ہم بات نہیں کریں گے، حکومت کہتی ہے ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ دینا چاہتے ہیں دے دیں فوری طور پہ. تصادم ہوگا، نکلے گا کیا؟ یہ ڈیموکریسی ڈی ریل ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، سسٹم لپیٹنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. جب کوئی رستہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اپوزیشن تو بات کرنا چاہتی تھی پہلے ہی دن سے. شہباز شریف بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے میثاق معیشت کی بات کی. بلاول بات کرنا چاہتے تھے کہ جی قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جس دن عمران خان لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ ہوئے ہیں، اس دن آصف زرداری پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے رہے کہ میں عمران خان سے ہاتھ ملانے کے بعد جو ہے وہ باہر نکلوں گا. تو یہ جو مذاکرات کے، مصالحت کے جتنے بھی اہم موڑ آئے ہیں، کشمیر کا معاملہ ہو، کورونا کا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات ہیں، گلگت بلتستان کا معاملہ ہو، تو اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار رہی. لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ ان سادات میں سے سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا تو میرا ہاتھ میلا ہو جائے گا. تو یہ ساری جو صورتحال ہے وہ حکومت نے خود پیدا کی ہے، اور مسلسل جو ہے وہ صبح سے شام تک ان کے تمام وزیر مشیر وہ مسلسل جو ہے وہ صرف لان تان کے لیے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد مذاکرات کے دروازے انہوں نے خود بند کر دیے ہیں. اب یہ بات کہ جی وہ پھر ان سے بات نہیں ہوگی تو کس سے بات ہوگی؟ تو اپوزیشن یہی کہے گی کہ جی ان کے لانے والوں سے بات ہوگی، تاکہ ان کے لانے والوں نے جو ایلفی اس حکومت کو لگا کے رکھی ہے، جس کے پاس اپنی کوئی سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، اس ایلفی کو پگھلائیں تو حکومت خود ہی گر جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو اپنی عددی اکثریت ہے نہیں. یہ حکومت کھڑی ہے چودھریوں کے، انڈیپینڈنٹس کے، ایم کیو ایم کے بیساکھیوں پر، اور وہاں ان کو جو ہے وہ ان کو تو صرف جو ہے وہ ایک واٹس ایپ میسج کی ضرورت ہے یا ایک سبز بتی کی ضرورت ہے، اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. تو وہ یہ جو ساری جو موومنٹ ہے وہ اس ایلفی کو پگھلانے کے لیے ہے. اچھا، اب اگر دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ ان کے پاس اتنی
सर्दियों में इतनी हरारत है कि वो इस एल्फी को पिघला सके या नहीं, वो आपको चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। ठीक, बेग साहब, कोई एल्फी पिघलने की, सब्ज बत्ती के कोई इम्कान नज़र आ रहे हैं? कोई तेज़ हवा चले, बिसाखियाँ गिर जाएं? देखिए, पीडीएम ने जो पॉलिसी अख्तियार की या उनके लीडरान ने, जी, वो एक वैलिड प्लानिंग थी कि जो अननेसेसरी सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट में, उनको पीछे हटाया जाए। ठीक। मैं समझता हूँ कि जलसे जुलूसों से वो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तकरीरों से बहुत फर्क पड़ा। वो जो सिग्नलिंग कर रहे हैं उसके नतीजे में जो है वो ऐसा नहीं है कि नेचुरली देखिए, मजाक के अलावा मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए था, इस हद तक ओपन नहीं होना चाहिए। आप पीछे ने, हमारे रियासत के अदारे हैं, हमारे मुल्क का दिफा आपके हाथों में है, लोग हम सब आपकी इज्जत करते हैं, आप इज्जत करवाइए। आप क्यों कंट्रोवर्शियल बनते हैं? आप रियासत के हैं, गवर्नमेंटें आती और जाती रहती हैं। मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को अब भी चाहिए कि वो रियासत का इदारा बने, सरकार का ना बने। मुल्क का दिफा, मुल्क है तो हम सब हैं। अगर रियासत को नुकसान होता है तो वह हम सब का नुकसान है। अगर कोई ये समझे कि मोहसिन बेग तो मारा जाएगा, मैं बच जाऊंगा, हो सकता है मेरी बारी बाद में है, इनकी पहले आ जाए। देखना यह है कि हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। इसमें अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये मुल्क नहीं चलेगा। जो तकारीर का आप इशारा कर रहे हैं, उस तकारीर के अंदर भी उन्होंने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रखी है। उन्होंने एक बड़ा कैलकुलेटेड टारगेट किया और बाकी सारे ऑप्शंस जो है ना वो उन्होंने खुले। देखिए, अगर आप ये कहते हैं जी वो फलाना गद्दार है, फलाना, देखिए सब इस मुल्क के मुहब्बे वतन हैं, सबको इस मुल्क की फिक्र है। अगर अपोजिशन में कुछ लोगों के केसेस हैं, सही या गलत मैं तो उस पर फैसला नहीं दूंगा, उनको साइड पे रखिए। और आप देखिए, नवाज शरीफ साहब को आपने जिस भी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, कुछ कह ले, बाहर गए, 1 साल से खामोश थे, आप अपना काम करें। उनकी बेटी का ट्विटर बंद था, तो आप हुकूमत चलाएं, आप लोगों से जो वादे किए वो पूरे करें। आपने नैब को अननेसेसरी जो है अपोजिशन पे चढ़ाया हुआ है। जो केसेस है, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी केसेस फेक है, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। राना सुना अल्लाह पे 14 किलो हीरोइन डाल दी, तुक बनता है। बहुत से लोग इस तरह, नेचुरली अपोजिशन को ये समझ में आ गई बात कि ये हमें बिल्कुल ही रास्ते से हमारा सफाया करना चाहते हैं, इसलिए वो खड़े हो गए। अब देखना ये है कि इन सारों में इनको बिठाएगा कौन, इनसे बात कौन करेगा। ये जो सारी पॉलिटिकल गन पड़ गया है, इसमें स्टेबिलिटी कहाँ हम लाएंगे? अगर स्टेबिलिटी नहीं आती, ये मुल्क नहीं चल सकता। वेरी सिंपल। आप कहें जी इकोनॉमी टेक ऑफ कर, किधर टेक ऑफ करेगी? ऐसे हालात में कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा? आपने 5-6 बिलियन डॉलर का लोन लिया, आप बताते नहीं है लोगों को, और किस इंटरेस्ट रेट पे लिए, देगा कौन? मकसद ये है कि आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। आप सिर्फ एक बात पे अगड़े हुए कि मैं इनको लटा दूंगा और एनआरओ नहीं दूंगा चाहे मेरी हुकूमत चले। देखिए, एक चीज रियलाइज करनी चाहिए, ये जो अपोजिशन है ये इंडिया की नहीं है, इनको पाकिस्तानियों ने वोट दिए, ये तभी पार्लियामेंट में आए हैं ना। गलत तो नहीं, मतलब आपको भी वोट दिए, इनको भी दिए, तो लिहाजा इनको उसी तरीके से हैंडल कीजिए। ठीक बात है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो लास्ट सेगमेंट में कंक्लूड करेंगे कि अब होगा क्या और करना क्या चाहिए इस क्राइसिस से जिसका जिक्र बेग साहब कर रहे हैं, उससे निकलेंगे कैसे, लास्ट सेगमेंट में गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बेग साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अवैस तोई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट है अवैस भाई, वक्त कम है, शॉर्टली अब आपको होता क्या नज़र आ रहा है, क्राइसिस से कैसे निकला जा सकता है, क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए, पोजीशन जो है उसने 6 हफ्ते का वक्त दिया है। जाहिर बात है कि जाड़े का मौसम है, कोरोना की दूसरी लहर है। जिस तरह आपने इब्तिदाई में कहा कि हमारे जानने वालों, हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर की टीएल पे, टाइमलाइन पे इतने जानने वाले लोग जो है इस वबा की नजर हो रहे हैं या इनकी जाने ले रहा है, एक वो है। दूसरा, तीसरी बात ये कि उन्होंने जो 6 हफ्ते का वक्त दिया है, जाहिर बात है कि वो हुकूमत को नहीं, वो इशारे पैगामात एस्टैब्लिशमेंट की तरफ हैं कि इन 6 हफ्तों के अंदर आप कोई जो इसका सोल्यूशन है
वो आप निकालें। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमारी सियासत के अंदर नवाब नसरुल्लाह खान साहब जैसे किरदार तो नहीं है, और ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो सियासी लोग हैं वो इस वक्त प्रो एक्टिव हुए हैं। सही। और क्यों निगोशिएशन करेंगे? वो निगेट करता है उनके विजन मिशन से, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है आप इस निगोशिएशन के अंदर ये है कि जब ये सारे माजी के हुक्मरान लुटेरे कंपनी और शरीफ खानदान, नवाज शरीफ साहब, कंपनी, इमरान खान साहब इनसे फोटो ऑप कराएंगे तो समझते हैं जैसे ही फोटो ऑप कराएंगे तो वो अपने नैरेटिव से कट रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको नुकसान होगा, उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को नुकसान होगा, इरोजन होगी। जी, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को नुकसान होगा उनके, इमरान खान साहब ये समझते हैं। जी, और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है कि इमरान खान साहब के 17 मिलियन के जो मैंडेट है उसको अपोजिशन वाले नहीं मानते, जो अपोजिशन का 220 मिलियन का वोट बैंक है, सही गलत ये अलहदा बहस है, वो ये नहीं मानते। जब आप एक दूसरे की एग्जिस्टेंस नहीं मानते, जब लेजिटिमेसी को एडमिट नहीं करते, तो फिर नेगोशिएशन का रास्ता कैसे निकलेगा? फिर तो यही हो सकता है कि जी कोई आपको इशारे से कहे कि बैठे हैं आप, फिर कोई नेगोशिएशन होगी। वरना जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है जिस तरह एक माशी अदम इस्तेहकाम है, उसके अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद का जो बढ़ रहा है, वो एक सियासी तूफान या सियासी तसादुम की तरफ मुल्क की सियासत और कौमी सियासत को ले जा रहा है। सोलंकी साहब, क्या होता नजर आ रहा है? आपकी जो विजन है वो क्या कहता है? देखिए जी, ये अपोजिशन तो जैसा भी इलेक्शन था उन्होंने कहा कि ये धांधली हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये इनकी हुकूमत को मान रहे थे। ये सूरत हाल खुद इमरान खान ने और उनकी जमात ने पैदा की, जिसके नतीजे में दरवाजे उनके बंद कर दिए। अब थोड़ी बहुत जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के थे कि अगर सिंध की हुकूमत जाती है तो फिर हमारा क्या होगा अगले इलेक्शन में, लेकिन उनको कुछ गारंटीज नवाज शरीफ ने उनको दी हैं, पोस्ट इलेक्शन गारंटीज। और मजीद उनको परेशान किया है जो इस इत्तेहाद बनने से पहले जो मुराद अली शाह को बुलाया जा रहा था, जो केसेस बन रहे थे पीपल्स पार्टी के, जो जज़ायर पे कब्जा करने की बात हो रही थी, जो एनएफसी जिस तरीके से बना रहे थे, तो अब पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये खदशा है कि अगर हम आइसोलेट होंगे पीडीएम से तो ये हमें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो है वो न चाहते हुए भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने अब पीडीएम को जफा डाल दिया है। लेकिन आप सिर्फ सेनेट के इस्तीफों पर न जाइए, इसके अलावा भी बहुत सारे मौसम आ सकते हैं जिसके अंदर जो है वो तब्दीली के कई शक्लें जो है वो बन सकती हैं। तो दरवाजे बंद हैं, को खिड़की भी खुलेगी या नहीं खुलेगी सोलंकी साहब? दरवाजे तो बंद हैं। मेरे ख्याल में खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि खिड़कियां तोड़े और उसमें से दरवाजा बनाया जाए। ठीक, बेग साहब लास्ट कमेंट सर आपके। देखिए, दोनों दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं खुद इसी नज़रिए पे हूँ कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए, एक स्टेप नीचे आइए। नवाज शरीफ साहब, खान साहब इलेक्शन के दौरान गिरे, नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल चले गए। यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बने, नवाज शरीफ साहब बन्नी गाला चले गए। आपने फरमाइश भी की मेरी सड़क बना दीजिए, वो चाय भी पी आपसे। देखिए, पॉलिटिक्स में वफादारी है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। आप जीते हुए हैं, आपको पहल करनी चाहिए ना, बजाय इसके कि आप उनको सारा दिन चोर डाकू ही कहते रहे। उनके केसेस को छोड़ दें। कहते हैं हाथ मिलाएं तस्वीर चलेगी तो नुकसान होगा सियासी। खान साहब तो अभी फायदा हो रहा है। ठीक, आज इलेक्शन करवा लें, मैं देखता हूँ पीटीआई कहाँ खड़ी है। ओ भाई, आप फायदे नुकसान को अपनी जात से अलग कीजिए, मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें। ये मुल्क जिस स्टेज पे पहुंच गया है, जिस स्टेज पे वो चोर डाकू छोड़ के गए थे ना 18 में, वापस आने के लिए आपको 10 साल चाहिए। उस ग्रोथ रेट पे, उस इकोनॉमी पे, उस स्केल पे, तो नुकसान तो आप मुल्क का कर रहे हैं। आप अपनी, आपका तो ना आगे ना पीछे, मुल्क का क्या बनेंगे? 22 करोड़ लोगों को कहाँ जाएंगे? आप अभी पूछ रहे थे वैक्सीन लगवाने बाहर चले जाएं, तो कितने लोग बाहर जाएंगे? तो ये खुदा के लिए इसका मुल्क का सोचें, अपनी अना को साइड पर रखें। बेग साहब बहुत शुक्रिया, सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया, और अवैस तौहीद साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी वक्त इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।